اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی مولانا سیدی ابی الحسن الرضا صلاۃ کثیرۃ تامۃ زاکیۃ افضل ما صلی تعالی احد من اولیائک۔ آج میلاد مسعود ہے مولا امام رضا علیہ افضل التحیات والثناء۔ اس مناسبت سے سب سے پہلے تبریک و تہنیت عرض کرتے ہیں اور خداوند کریم سے دعا گو ہیں کہ پروردگارہ مولا امام رضا علیہ السلام کے صدقے میں ہمیں امام کی معرفت اور اس کی سیرت کو سمجھنے، اس پہ عمل کرنے اور آئندہ نسلوں تک منتقل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام رضا علیہ السلام کی وہ شخصیت ہے جو کہ حیات اور ممات دونوں میں، یعنی جب مولا زندہ تھے اور جب مولا حیات برزخی میں ہیں، یعنی ظاہری دنیا سے چلے گئے ہیں، تو ہمیشہ تمام ادیان کے لوگوں کے لیے مرکز رہے ہیں۔ جس کی جو مشکل ہوتی تھی تو وہ بارگاہ امام میں پہنچتا تھا، بارگاہ امام سے ان کی مشکلیں حل ہوتی تھیں۔ امام زندہ تھے تو کافی سارے آپ کو واقعات مل جائیں گے، حتیٰ کہ بعض کتابوں میں ملتا ہے۔ یہ یون اخبار الرضا علیہ السلام کی کتاب ہے، مرحوم شیخ صدوق اعلی اللہ مقامہ کی، تو وہاں پہ یہ واقعہ اس جیسے اور بھی واقعات مل جائیں گے، دوسری جلد میں ہیں۔ اس میں ایک واقعہ جو مختصر نقل اس مطلب کو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ زندگی میں امام کے جو ہے نا کہ اتنی برکات تھیں۔ وہاں ہم ایک جگہ پہنچے نشاپور کے ایک گاؤں میں، تو وہاں پہ امام نے اپنے ہاتھوں سے بادام کا درخت لگایا، اپنے ہاتھوں سے۔ تو وہ صاحب گھر بتاتا ہے کہ امام کے ہاتھوں کا لگایا ہوئے پودے کا اتنا اثر تھا کہ 1 سال میں اس نے پھل دینا شروع کر دیا، بادام کا درخت 1 سال میں۔ پھر کیا ہوا، اس نے کہا یہ جو ہمارا درخت ہے مرکز بن گیا لوگوں کی حاجات کا۔ کوئی بیمار ہوتا تھا تو یہاں پہنچتا تھا، کسی کی آنکھوں کی مشکل ہوتی تھی اس درخت کے بادام کو اپنے آنکھوں پہ لگاتا تھا، جو بھی لا علاج بیمار ہوتا تھا اس کے پاس آتا تھا، اس کو مس کرتا تھا۔ یہ امام کے ہاتھ کا لگایا ہوا درخت ہے، حتیٰ کہ وہ ملتا ہے پھر امام رضا علیہ السلام کے درخت کے بعد کسی نے اس کو ٹینڈی کو کاٹا تو اس کے ہاتھ کیا مفلوج ہو گئے، شل ہو گئے۔ کسی نے حتیٰ کہ درخت کو کاٹا، یعنی جس نے اس کے ساتھ یہ مسئلہ کیا اس کا ریئیکشن ہوا۔ یہ امام کے ہاتھوں کے لگائے ہوئے درخت کی برکات تھی۔ اسی کا ولایت تکوینی کہتے ہیں۔ بھائی ولایت تکوینی کوئی اور چیز نہیں ہوتی، یہی ولایت تکوینی ہوتی ہے۔ دیکھیں حضرت مریم سلام اللہ علیہ کے ہاتھوں سے خداوند کریم نے کیا فرمایا کہ آپ اس جناب علی درخت کو ہلائیے، تو اس سے کیا ہوگا جناب علی، تازہ کھجوریں آپ کو ملیں گی۔ تازہ کھجوریں کیسے؟ پہلے سے درخت میں تو نہیں لگی ہوئی تھی کھجوریں، اس کو کیا، یہی ولایت تکوینی ہوتی ہے، درست ہے۔ یہ زندگی میں تھا۔ اس کے بعد جب مولا کی شہادت ہو جاتی اس کے بعد بھی اب تک امام مرکز رہے ہیں۔ جس کی کوئی مشکل ہوتی تھی یہ ہوتا تھا، امام کے پاس پہنچتے تھے، لوگ دعا کرتے تھے، کچھ استغاثہ کرتے تھے، دونوں صورتوں میں ان کی حاجت روائی ہوتی تھی۔ لیکن اس کے مخالف ہمارے جو ہے ابن تیمیہ کے بعد، یعنی 8ویں صدی کے بعد یہ ایک تحریک چلی کہ اگر کوئی جناب علی کسی شخصیت کے پاس جاتا ہے جب کہ وہ دنیا سے جا چکا ہے، وہاں پہ کہ دعا کرنے کو منع کہ وہاں پہ دعا نہ کریں، اس کو اچھا نہیں سمجھتے۔ دیکھیں میں چند عبارتیں پڑھتا ہوں ان جو ہے نا وہابیوں کی۔ دیکھیں بن باز کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں کہ والجلوس عند القبر یدعو ربہ عند القبور ہذہ وسیلۃ للشرک۔ کہتے ہیں اگر کوئی جاتا ہے جناب علی قبر کے پاس ہو، وہاں پہ دعا کرتا ہے قبر پر، اس سے استغاثہ نہیں کرتا، فقط قبر کے پاس بیٹھ کے دعا کرتے ہیں، یہ بھی وسیلہ ہے، مقدمہ ہے کس کے لیے؟ شرک کا، بن باز کا۔ ایک اور ان کے بزرگ فرماتے ہیں، دیکھو اگر کوئی قبر کے پاس جاتا ہے اور یہ گمان کرتا ہے کہ ان دعا عندہ محل قبول، دعا اس کے پاس کرنے سے قبول ہونے کے چانس زیادہ ہیں، اگر یہ اعتقاد رکھتا ہے یجیو عندہ للدعا، دعا کے لیے وہاں پہ جاتا ہے یا کچھ پڑھنے کے لیے، نماز کے لیے، ھذا بدعۃ لا یصلح، یہ بدعت ہے، ایسا کرنا صحیح نہیں ہے۔ ایک اور نے کیا لکھا جناب علی، ابن تیمیہ کی عبارت ہے، ابن تیمیہ لکھتا ہے ان یدعو الانسان ربہ لنفسہ عند القبر، قبر کے پاس جا کے کیا کرتا ہے جناب علی، خدا بند کریم سے جب دعا کرتا، دعا خدا سے کرتا ہے،
لیکن کہاں پہ کر رہا ہے؟ قبر کے پاس. اگر کہتے ہیں انسان کا قصد کیا ہے کہ یدو لنفس اندھا من البدع، یہ ایسا کرنا، خود دعا کرنا، یہ ان بدعتوں میں سے جو کون سی بدعت حرام ہے. خود دعا کرنا صحیح نہیں ہے. یعنی دوسرے الفاظ میں آپ اس کو اصلا وسیلہ بنانا کہ پروردگارہ میں جناب علی اس ہستی کے صدقے میں میری یہ مشکل حل کر، یہ بدعت ہے، یہ صحیح نہیں ہے، شرک ہے، یہ درست ہے. ابھی ایک اور عبارت دیکھیں، کہتے ہیں اگر کوئی یہ کام کرتا ہے اس عنوان سے کہ وہاں پہ جواب اس کو جلدی مل جائے گا، دعا گار بھی کر سکتے ہیں لیکن وہاں قبر پہ وہاں پہ جا کے اگر دعا کرتے ہیں، اگر کوئی اس عنوان سے یہ گمان کرتے ہیں فہذا نو منہی عن، اس سے روکا گیا ایسا کام نہ کرو، حتیٰ کہ بعد میں نے کیا کہا یہ نئی کون سی یہ حرام کیا ہے. یعنی ایسا کرنا یا شرک ہے، یا اگر شرک نہ ہو تو کیا ہے؟ حرام ہے. کہاں پر؟ اگر کوئی جناب اس جگہ پہنچتا ہے کسی قبر کے پاس بیٹھ کے دعا کرتا ہے، اور حتیٰ کہ اس کا اگر یہ گمان ہو کہ یہاں پہ میری دعا جلدی قبول ہو جائے گی، تو یہ کیا ہے؟ یہ تفکر بھی صحیح نہیں ہے اور ایسا کرنا بھی صحیح نہیں، حتیٰ کہ شرک ہو جائے گا. اب یہ ہے ان کا تفکر. اب آ جائیں کیا علماء اہل سنت، اس سے پہلے 8ویں صدی سے پہلے، ابن تیمیہ سے پہلے کیا علماء کی سیرت کیا رہی ہے. ایک سیرت جس کا آج ہم واقعہ بیان کرنا چاہتے ہیں وہ ہیں ابن حبان الشافعی. ان کی نہایت ہی معروف کتاب ہے رجال کی الثقات، کتاب کا نام الثقات ہے. اس کی جو ہے 4 صدی کے عالم ہے، 354 ہجری اس کی وفات ہے. دیکھیں کب کا ہے جناب؟ 354 ہجری کا. یعنی یوں سمجھے کہ وہ غیبت کبرا کا زمانہ شروع ہو جاتا ہے، درست ہے، کیونکہ 329 سے غیبت کبرا شروع ہوتی ہے، تو اسی زمانے کا یہ عالم ہے، سنی ہے. اب میں اس کی کتاب سے عبارت پڑھ لوں تو مناسب ہے. دیکھیں اس کی کتاب ہے جناب الثقات، جلد نمبر 8 ہے، صفحہ نمبر 457. اس میں جناب سب سے پہلے مولا امام رضا علیہ السلام کے حالات زندگی بیان کرتا ہے، تعارف کر رہا ہے یہ کون تھے. کہا جناب نہایت ہی معتبر اور موثق اور قابل اعتماد شخصیت ہیں، بنی ہاشم میں سے ہیں. اگلا جملہ وہ لکھتا ہے وہ غور طلب ہے، وہ یہ ہے، دیکھیں وہ یہ لکھتا ہے جناب غور کرنا. اس نے کہا ہے کہ اس شخصیت کو مامون نے زہر دیا اور اسی ٹائم امام کی وفات ہوئی جناب. اس نے کہا ہے کہ ہفتے والا دن تھا اور جناب 203 ہجری کو امام کی وفات ہے. صحیح ہے، یہ ساری چیز وہاں پہ انہوں نے کہا ہے قبر ہے، مشہور جگہ ہے، ہارون رشید کے ساتھ ہے، چونکہ ہارون رشید جو ہے امام کے پاؤں والی سائڈ پہ دفن ہے. کہتے ہیں یہ اگلے جملہ کہتے ہیں قد زرتہ مرارا کثیرتا، میں نے اس ہستی کی قبر کی بہت بار زیارت کی ہے. کہ کون کہہ رہا ہے؟ ابن حبان الشافعی اہل سنت کا عالم ہے، اور یہ متعصب بھی ہے. غور کیجیے گا اس کی اگر عبارتیں پڑھنے سے پہلے یہ متعصب ہے. یہ نہیں ہے کہ یوں سمجھے کہ جناب چونکہ ہمارے شیعوں کا بڑا ہم سے وہ کیا نام ہے جناب علی حمایت ہے، نہیں ایسی بات بھی نہیں ہے. اس جملہ کیا قد زورتہ، میں نے امام علیہ السلام کی قبر کی زیارت کی ہے، مرارن کثیرتن، بہت بار. اور اگلا جملہ کہتے ہیں وما حلت بی شدت فی وقت مقام بطوس، جب بھی جن دنوں میں میں طوس میں رہتا تھا، جب بھی میرے اوپر کٹھن حالات آتے تھے. لیکن غور کرنا کیا تعبیر، حلت بھی شدت، ناگوار سخت حالات آ جاتے، جب بھی طوس میں ایسا ہوتا تھا. فزرت قبر علی بن موسیٰ رضا، تو میں کس کی زیارت کے لیے جاتا تھا؟ امام رضا علیہ السلام قبر سے. پھر یہ کیا لکھتے ہیں امام رضا کے بارے میں؟ صلوات اللہ علی جدہ وعلیہ، ان کے پاس جاتا تھا. پھر کوئی مشکل حل ہوتی تھی؟ یہ نہیں ہوتی تھی. بھائی ٹھیک ہے ہم گئے، ٹھیک اچھی بات ہے گئے تھے. اگلا جملہ غور سے سنیں کیا کہتے ہیں. لکھتا ہے ودعوت اللہ، میں اللہ سے دعا کرتا، اللہ کو پکارتا تھا. کہتے ہیں ودعوت اللہ ازالتہ عنی، دعا کس سے کرتا تھا؟ اللہ سے. کس چیز کے لیے؟ کہ پروردگار مجھ سے یہ مصیبت کو ٹال دے. کہتے ہیں جب بھی میں نے دعا کی، کہاں پہ دعا کی ہے؟ مہم یہ ہے قبر کے پاس بیٹھ کے جب بھی میں نے دعا کی ہے، الا استجیب لی، دعا میری مستجاب ہو گئی. وزالت عنی تلک الشدہ، اور یہ مصیبت مجھ سے ٹال گئی کہ جب بھی میں امام رضا علیہ السلام کی قبر کے پاس پہنچ کے دعا کی ہے تو یہ میری مشکل ٹال گئی. پھر کہتے ہیں وہذا شیء جربتہ مرارا، یہ وہ چیز ہے جس کا میں نے بہت زیادہ تجربہ کی گیا ہے. ایک بار کی نہیں بات ہوئی ہے، ایک دفعہ کوئی سکتا ابھی ہو گیا نہیں.
اس کو کہتے ہیں کہ جربتہ مرارا فوجدت کذالک، میں نے ہمیشہ ایسے ہی پایا، جب بھی مشکل بنی تو یہ میری مشکل حل ہوگی۔ جب یہ ہم نے مطلب بیان کیا تو ہمارے وہابیوں نے اس پہ اعتراض کرنا شروع کر دیا۔ اب میں ان کا اعتراض پڑھتا ہوں پھر جواب دیتا ہوں تاکہ یہ پتہ چل جائے بھی ان کا کیا اعتراض ہے اس پہ۔ دیکھیں اب یہ اعتراض پہلے دیکھ لیں بھی وہ کیا کہتے ہیں۔ اسی کو جب ہم مطلب بیان کرتے ہیں توسل کا، وہ کہتے ہیں یہ کون سی بات آپ نے کہہ دی ہے ابھی۔ اب یہاں دیکھیں وہ کہتے ہیں یہ جو مطلب آپ بیان کرتے ہیں جناب علی، اب دیکھیں یہ جو فارسی سائٹ ہے ان کی ماشاءاللہ اس میں پڑھوں، اس نے کہ اس کی جو دعا قبول ہے، کب اس نے توسل کیا امام رضا علیہ السلام سے، آپ جو بار بار کہہ رہے ہیں امام رضا علیہ السلام کا نام لے رہے ہو، اس نے کہا جناب علی کہ اس نے جناب علی دعا اس وجہ سے قبول کی ہے اس کی چونکہ اس نے دعا کرنے میں یہ اخلاص سے اس نے دعا مانگی تھی، نہ قبر سے توسل کرتے ہوئے صاحب قبر سے۔ اس لیے کہ تعبیر کیا ہے جناب علی، تعبیر اس کی یہ ہے کہ میں نے فقط کیا زیارت کی ہے، ودعوت اللہ، کس سے دعا کی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے کی ہے بھی، اللہ تعالیٰ سے اس نے کہاں کیا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اس امام کے صدقے میں، تو جو آپ ثابت کرنا چاہتے ہیں درست ہے۔ اس نے کہا خدا سے دعا ہم بھی کہتے ہیں، ہم کب ممکن ہے خدا سے دعا کرنے سے، درست ہے۔ پر انہوں نے کہا ہے کہ اس نے دعا کی ہے اللہ سے تو خوب ظاہر اللہ سے جو بھی مانگے گا تو خدا بند کریم کا لطف و کرم سے دعا قبول ہو جاتی۔ اس میں امام رضا علیہ السلام کیا رول ہے؟ اب یہاں پہ دقت کریں، یہ تھا ان کا اہم ترین اعتراض ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں، غور کیجیے گا اس مطلب پہ، سوال یہ پیدا اس کی مشکل بن گئی، سوال مشکل بن گئی نا، تو مشکل بننے کے لیے وہ کیوں گیا قبر کے پاس؟ بھئی توس میں رہتا تھا، توس میں کوئی مسجد نہیں تھی، کیا خدا وہاں پہ تھا؟ توس میں ہے، توس میں کتنی مسجدیں تھی، اپنا گھر بھی تھا، خدا ہر جگہ ہے یا نہیں ہے؟ گھر میں بیٹھے دعا کرو، مسجد میں بیٹھے دعا کرو، وہاں جانے کا کیا فلسفہ ہے بھائی؟ کہتے ہیں جب بھی میری مشکل بنتی تھی میں کہاں جاتا تھا؟ اس کا مطلب ہے کہ اس کا وہاں پہ جانا یہ اعتقاد تھا کہ اگر میری مشکل کو جلد استجابت کے مرحلے تک پہنچانا ہے تو قبر امام رضا علیہ السلام کے پاس مانگ کے دعا ہوگی، وہ قبول جلدی ہوگی۔ یہ تو تصور ہے، وگرنہ کوئی فلسفہ نہیں بنتا وہاں جانے کی۔ دیکھیں اس کی کیا تعبیر ہے، غور کرنا۔ کہتے ہیں کہ وما حلت بھی شدت فی وقت مکان، جب بھی، اس کا مطلب ہے جب بھی تو سے میری مشکل بنی تو میں نے کیا کیا؟ یہ نہیں کہ دور کا نماز پڑھی ہو، دور کا نماز پڑھنے کے بعد جناب قبلہ رخ کے بیٹھ کے مسجد میں خلوت میں بیٹھ کے دعا کی ہو۔ کہتے ہیں کہاں پہ میں نے دعا کی ہے؟ مشکل میری بنی ہے، فوراً کہاں پہنچا؟ کیوں ادھر جا رہے ہو بھائی؟ نہ جو خدا ہر جگہ نہیں ہے، خود وہاں پہ جانا، اس کا مطلب ہے کہ اس مکان کو کوئی ارزش اور اہمیت ہے۔ مکان کی اہمیت کس وجہ سے ہوتی ہے؟ صاحب مکان مکین کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اس میں چونکہ وجود اطہر کوئی مدفون ہے، اس جگہ کو عظمت مل رہی ہے، لہذا یہاں پہ دعا کرنا ہے۔ وہ جگہ ہے جہاں پہ انسان اور خدا کے تمام پردے کیا ہے؟ ہٹ چکے ہیں۔ جب پردے ہٹے ہوئے ہیں تو دعا تو جلدی قبول ہوگی۔ بس اس کا مطلب یہ آپ یہ نہ سوچیں جناب علی کہ اللہ کو پکارنے سے فقط ہوئی ہے، اللہ کو پکارا تو گھر بھی پکارا جا سکتا تھا۔ جہاں اس جگہ کا انتخاب کرنا بتاتا ہے کہ اس کا یہ اعتقاد یہ تھا کہ یہاں پہ دعا جلدی قبول ہو جاتی ہے۔ یہ ابن تیمیہ کی کیا نظریہ تھا، ان لوگوں کا کیا نظریہ تھا؟ اگر کسی کا اعتقاد ہو کہ وہاں پہ جلدی میری دعا قبول ہو جاتی ہے تو یہ تو شرک کو سمجھتے تھے۔ تو یہ تو آپ کا اپنا عالم ہے، ابھی اس کا کیا جملہ ہے؟ اس نے کہا کہ وما حلت بھی شدت، جو جب کبھی میرے اوپر کوئی مشکل آپ پڑی، کب؟ جب توس میں تھا تو میں کیا کرتا تھا؟ توس میں آپ کا تو گھر حرم کے اندر تو نہیں تھا نا بھائی، توس میں رہتا تھا، تو کہتے ہیں فزور تو قبر علی ابن موسیٰ رضا ودعوت، پہلے زیارت پھر دعا، پہلے زیارت ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اسی کو تو ہم کہتے ہیں، یہی تو وسیلہ۔ وسیلہ کیا ہوتا ہے؟ ایک لفظوں میں کچھ لوگ کہتے ہیں، ایک عمل سے کہتے ہیں، عملی وسیلہ ہے۔ وسیلہ عملی کیا ہے؟ آپ نے کیا کیا؟ امام کی پہلے زیارت کی، یعنی اس کا مطلب ہے اپنے اندر خدا بند کریم کو رحمت کو جذب کرنے کی استعداد پیدا کر لی۔ جگہ بھی آپ نے اچھا انتخاب کیا۔ کعبہ میں دعا کریں، گھر میں دعا کرنے میں کوئی فرق ہے یا نہیں ہے؟ مسجد نبوی میں نماز پڑھنے اور گھر میں نماز پڑھنے، اس کا مطلب مکان کو بھی اثر ہے۔
یہاں پہ اس نے کیا کہا، کہتے ہیں جب بھی یہ میری مشکل بنی تو مشکل میری حال لگی، اور اس کے بعد جرب تو مرارن، اس کو میں نے تجربہ کیا، فوجدت تو کذالک، ایسے ہی پایا، ایک دفعہ ہو گیا، دو کہتے نہیں کیا، پھر اس نے آخر میں ایک جملہ کہا، اس کی محبت کا جملہ ہے، وہ کیا کہتے ہیں، اماتن اللہ علی محبت المصطفیٰ و اہل بیت، پروردگار میری تو اس سے دعا یہ ہے کہ میرا خاتمہ جو ہو پیغمبر اور اہل پیغمبر کی محبت پر ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ در وہ ہے جو یہ نہیں دیکھتا ہے کہ ہمارا اپنا ماننے والا ہے یہ غیر ہے۔ یہ مہم ہے نکتہ، یہ کون سا مزاج ہے، یہ مزاج ہے الہی مزاج ہے۔ خدا ہر کسی کو رزق دیتا ہے یا نہیں دیتا؟ خدا کہتے ہیں چونکہ یہ میرا ماننے والا ہے اس کو دوں گا، کہتے ہیں چاہے میرا ماننے والا ہو، چاہے ہارون رشید کو بھی دے گا، فرعون کو بھی دے گا، حداد کو بھی دے گا، شداد کو دے گا، آج کے دور میں صدام کو دے گا، سب کو دے گا، اسرائیلیوں کو بھی دے گا۔ اسی طریقے سے اگر ان کے در پہ بھی کوئی پہنچ جاتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتے جناب کہ آنے والا کون ہے، اس کی مانگ اور احتیاج کو دیکھتے ہوئے، اس کی مسلط کو مد نظر رکھتے ہوئے، یہ دروازہ جو ہے اہل بیت علیہ السلام کا کیا ہے، نہایت ہی کریم دروازہ ہے۔ لہذا امام اس کی، اس سے دوسرا مطلب کیا ملتا ہے حیات برزخی میں، اس کا مطلب ہے حیات برزخی میں یہ زندہ و تابندہ ہیں، وگرنہ فقط قبر کی زیارت کرنا، اور قبرستان نہیں تھے تو اس میں بھی ہر قبر میں یار نہیں ہے، اور قبریں بھی تھیں، آج تک ہیں، یہ کس زمانے کا، 4 صدی کا عالم ہے، یہ تو اس کا رہنے والا بھی نہیں ہے کسی قبرستان۔ اگر آپ کے معیار قبرستان سے دعا قبول ہوتی ہے تو اس کو ادھر جانا چاہیے تھا۔ اگر دعا اللہ سے مانگ ہی سے فقط قبول ہونی تھی تو گھر میں بیٹھ کے مانگا جا سکتا تھا، مسجد میں بھی جا کے مانگا جا۔ خود جگہ کا انتخاب کرنا بتلاتا ہے کہ اس کا یہ اعتقاد یہ تھا کہ اس جگہ میں خاص ایک عظمت پائی جاتی ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ فرشتوں کا نزول ہے، یہ وہ جگہ ہے جب انسان اور خدا کے درمیان کسی قسم کی رکاوٹیں اور پردے حائل ہو نہیں ہیں، اور جب پردے حائل نہیں ہوں گے تو دعا تو مقام استجابت تک پہنچے گی۔ یہ در اہل بیت علیہ السلام ہے، یہ اہل بیت علیہ السلام کا وہ در ہے جو آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ جب بھی انسان کی مشکل ہو، کوئی مصیبت ہو، کٹھن حالات ہوں، تو آپ کو جناب امام رضا علیہ السلام سے توسل کرنا چاہیے۔ ان کے توسل کرنے میں کوئی زمین فاصلہ جو ہے زمان و مکان کا نہیں ہوتا، آپ یہاں بیٹھ کے بھی امام رضا علیہ السلام سے مانگ سکتے ہیں۔ اور ایسے جناب ہزاروں واقعات ہیں جو امام علیہ السلام سے توسل کرنے کے نتیجے میں لوگوں کو ملے ہیں۔ ہم یہاں پہ بھی، یہ مدرسہ بھی امام رضا علیہ السلام سے منسوب ہے، اور حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہ کے جوار میں دعا گو ہیں کہ پروردگار اس مولا آقا امام رضا علیہ السلام کے صدقے میں جو پروردگار تیری مسرت ہے اور جو تو پسند کرتا ہے ہماری نسبت، اسی کو ہم سب کے لیے رقم فرما، اور پروردگار ہمیں اس خاندان کی عظمت اور اس کی معرفت کو حاصل کرتے ہوئے، ان کی نورانی سیرت کو سمجھتے ہوئے اور اس پہ عمل کرنے کے ساتھ ساتھ آئندہ نسلوں تک منتقل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار امام رضا علیہ السلام کے صدقے میں یہ جو کرونا بیماری ہے جلد از جلد اس کا خاتمہ فرما، اور ہمارے وقت کے امام زمانہ سلام اللہ علیہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام علیہ السلام کے جانثار باوفا ساتھیوں میں شمار فرما، ہمارا خاتمہ بالخیر، سعادت اور شہادت کے ساتھ فرما۔ السلام علیکہ یا مولاي و سیدی یا ابا الحسن الرضا، صلاة کثیرة تامة زاکیة کافضل ما صلیت علی احد من اولیائک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔